आप जश्न आज़ादी के मौके पर पूरी कौम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? کہ پاکستان ایک اللہ تعالیٰ کا انمول تحفہ ہے مسلمانوں کے لیے۔ 27 رمضان المبارک کو اس کا وجود میں آنا اس چیز کی نشانی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے ایک خاص خطہ جو ہے وہ بنایا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے بڑوں نے لازوال قربانیاں دیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑی محنتی اور بڑی جفا کش فوج دی ہے، جس نے مشکل سے مشکل حالات میں بھی جو ہے اس ملک کا دفاع کیا ہے، اور ہم اپنی فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ برہان المرصوص آپریشن کے اندر دشمن کو کاری ضرب لگائی، اور بینگ اے نیشن، بینگ اے پاکستانی، ہمیں پاکستانی ہونے پہ پراؤڈ ہے۔ دا فرسٹ نیشن ان اسلامک ورلڈ، دا ایٹامک پاور، اور اس نے انڈیا جیسے بڑے ملک کو ایسی کاری ضرب دی ہے کہ اس کے دانت کھٹے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں وطن بڑی قربانیوں کے بعد دی، اور ہمیں اس کی قدر بھی کرنی چاہیے۔ الحمدللہ پاکستان نے ہندوستان کو جس طریقے سے شکست فاش دی ہے، دنیا میں پاکستان کا مقام بلند ہوا ہے، اور پوری دنیا نے پاکستان کو سراہا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، قوت نیوز سے آپ کا میزبان صابر غوری حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، جہاں ملک بھر میں جشن آزادی کی تقریبات کا انعقاد ہو رہا ہے، وہاں تاجر برادری بھی پیچھے نہیں۔ تاجر برادری نے آج بڑے اچھے طریقے سے جشن آزادی کا تقریب کا انعقاد کیا، اور اس میں پاک فوج کو بھرپور طریقے سے مارکہ حق پر خراج تحسین پیش کیا گیا۔ ہمارے ساتھ اس وقت انجمن تحفظ زرگراں کے عہدیداران موجود ہیں، تمام یونین کے عہدیداران ہمارے ساتھ ہیں۔ ہم اس وقت بات کریں گے صدر انجمن تحفظ زرگراں شیخ محمد زاہد فضی صاحب سے۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی شیخ صاحب، بتائیے گا آپ جشن آزادی کے موقع پر پوری قوم کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و ثنا ہے رب کریم کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور ہم اسی سے جو ہے وہ مدد مانگتے ہیں، اور وہی ہمیں کامیابی دینے والا ہے۔ آج پاکستان کا 78واں جو ہے وہ یوم آزادی ہے۔ اس موقع پر میں اپنے تمام معزز ممبران کو اور تمام پاکستان کی عوام کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان ایک اللہ تعالیٰ کا انمول تحفہ ہے مسلمانوں کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے ایک انمول تحفہ ہے۔ آپ اس کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، اس کی جغرافیائی کیفیت دیکھیں۔ یہ 27 رمضان المبارک کو اس کا وجود میں آنا اس چیز کی نشانی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے ایک خاص خطہ جو ہے وہ بنایا ہے، اور انشاءاللہ ہمارے بزرگوں نے بڑوں نے لازوال قربانیاں دیں۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی جانوں کی قربانی دی، جن کا کوئی سیاست سے تعلق نہیں تھا، کوئی انہیں لالچ نہیں تھا، صرف اور صرف ایک آزاد اور پاک وطن کے لیے انہوں نے قربانیاں دیں۔ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ حاصل کیا گیا ملک ہے، تو ہمیں اسی طرح اس کی حفاظت کرنی ہے جیسے آپ اپنی کسی قیمتی چیز کی حفاظت کرتے ہیں۔ میں بس یہی آخر میں کہنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑی محنتی اور بڑی جفا کش فوج دی ہے، جس نے مشکل سے مشکل حالات میں بھی جو ہے اس ملک کا دفاع کیا ہے، اور ہم اپنی فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ ہر مشکل گھڑی میں پاکستان اور پاکستان کی فوج کے ساتھ ہیں۔ پاکستان کا اور ہمارا اللہ حافظ و ناصر۔ السلام علیکم۔ جی بے شک ہماری پاک فوج ہمارا فخر ہے، اور ہم دن رات اگر سکون کا سانس لیتے ہیں، سکون کی نیند سوتے ہیں، تو اس کا سارا کریڈٹ ہماری پاک فوج کو جاتا ہے۔ ہم بات کریں گے جنرل سیکرٹری انجمن تحفظ زرگراں حماد صاحب سے۔ جی حماد صاحب، آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ملک پاکستان میں جشن آزادی کی تقریبات کا اہتمام کیا جا رہا ہے، اور خاص طور پر مارکہ حق کے بارے میں پورے ملک کے کونے کونے میں گونج ہے، کیا کہیں گے آپ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں اہلیان وطن کو جشن آزادی کی 78ویں یوم آزادی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی پاک فوج کو بھی جو ہے نا نذرانہ عقیدت پیش کرتا ہوں، اور ان کے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے برہان المرصوص آپریشن کے اندر دشمن کو کاری ضرب لگائی،
اور ہماری جو پاک فوج نے حق ادا کیا کہ اپنے ملک قوم کی حفاظت کرنے کے لیے. یہ دھرتی جو ہے یہ ہماری ماں ہے. پاکستان نے ہی ہمیں پہچان دی ہے, پاکستان نے ہی ہمیں دنیا کے اندر انٹروڈیوس کروایا ہے, اور بینگ اے نیشن, بینگ اے پاکستانی, ہمیں پاکستانی ہونے پہ پراؤڈ ہے. اور جو ہے نا ہمیں اپنے پاکستان کے لیے آن اور شان کے لیے بڑھ چڑھ کر کام کرنا ہے, اور ایک قوم اور ایک نیشن ہونے کا ہم نے ثبوت فراہم کرنا ہے کہ ہم بینگ اے پاکستانی وی آر پراؤڈ ٹو بی اے پاکستانی. اور پاکستانی ہونا ہمیں فخر ہے. دا فرسٹ نیشن ان اسلامک ورلڈ, دا ایٹامک پاور. اور ہمارا پاکستان جو ہے وہ ایک جو اسلامی جو دنیا ہے اس کے اندر ایک سیسہ پلائی دیوار کی طرح کھڑا ہے, ایک قلعہ ہے جو ناقابل تسخیر بن چکا ہے. اور اس نے انڈیا جیسے بڑے ملک کو ایسی کاری ضرب دی ہے کہ اس کے دانت کھٹے ہو گئے, اور وہ جو ہے نا وہ شکست تسلیم کرنے کے اوپر مجبور ہو گئے. اس لیے ہم اپنی پاک فوج کو خراج تحسین اور خراج عقیدت پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے کیا کمال بہادری کے ساتھ ہمارے وطن کی حفاظت کی ہے. اور بینگ اے مسلم اور بینگ اے پاکستانی ہم اپنی پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہمیشہ کھڑے رہیں گے. السلام علیکم. پاک فوج زندہ آباد. جی اب ہم بات کریں گے انجمن تحفظ زرگرہ کے نائب صدر متین جاوید صاحب سے. جی متین صاحب, آج کا جو ہمارا ٹاپک ہی یہی ہے, جیسے کہ آپ نے بڑے اچھے طریقے سے محبت اور یگانگت کا ثبوت دیتے ہوئے ایک جشن آزادی کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا ہے, تو کیا آپ قوم کو پیغام دیں گے اور پاک فوج کے لیے کیا آپ کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی سب سے پہلے تو تمام اہلیان وطن کو 78واں یوم آزادی مبارک ہو. اور الحمدللہ میں بڑے فخر سے کہہ سکتا ہوں یہ کہ یہ پوری دنیا میں واحد ملک ہے پاکستان جو کلمے کے نام سے بنا ہے. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں وطن بڑی قربانیوں کے بعد دی ہے, اور ہمیں اس کی قدر بھی کرنی چاہیے. اور اپنے آنے والے جو جنریشن ہے, جو نیو جنریشن جنہیں ہم کہتے ہیں, کہ انہیں بتانا چاہیے کہ یہ ملک کوئی ایسے نہیں ہمیں مل گیا. کیونکہ ان لوگوں کو آپ دیکھیں, ان ملکوں کو دیکھیں جہاں پہ آزادی جیسی نعمت نہیں ہے. تو یہاں پہ تو الحمدللہ ہماری پاک فوج ماشاءاللہ جس طرح سے کام کر رہی ہے, تو میں تو اس سے یہی کہوں گا کہ یہ ایک اللہ کا ایک بڑا فضل ہے کہ ایسی ہمیں فوج ملی ہے. اور ابھی جو ہماری ایک موجودہ یہ جو ابھی لاسٹ ہماری جنگ بھی ہوئی ہے جو انڈیا کے ساتھ, اس میں ہماری پاک فوج کا جو مرال بلند ہوا ہے, اس سے ہمارا مرال بلند ہوا ہے, کیونکہ پاک فوج ہماری ہے اور ہم پاک فوج کے ہیں. تو بس میں یہی کہوں گا کہ ہمیں ہمیشہ اپنی فوج کے ساتھ شانہ بہ شانہ کھڑے رہنا ہے, اور ہمیں ایک ہو کے رہنا ہے, اور اپنے اس ملک کی ہمیشہ خیر مانگنی ہے. جی ہم بات کریں گے اس وقت صدر خدمت گروپ اعزاز الدین صاحب سے, ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی اعزاز الدین صاحب, بہت اچھا بھائی چارے کا ثبوت دیا جا رہا ہے جشن آزادی کے موقع پر. آپ سب ایک جگہ پہ اکٹھے ہوئے جشن آزادی کی تقریب منائی. کیا کہیں گے آپ, کیا پاکستانی عوام کو پیغام دینا چاہتے ہیں, دوسری تاجر برادری کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ سر سب سے پہلے تو میں اس جشن آزادی کے اوپر مبارکباد دیتا ہوں. یہ پچھلی 14 اگست سے کہیں زیادہ مختلف ہے, کیونکہ اس سال الحمدللہ پاکستان نے ہندوستان کو جس طریقے سے شکست فاش دی ہے, دنیا میں پاکستان کا مقام بلند ہوا ہے اور پوری دنیا نے پاکستان کو سراہا ہے. یہ جنگ تو الحمدللہ پاکستان میں بہترین انداز میں جیت لی ہے, لیکن اب ایک معاشی جنگ بھی ہمارے ملک کے اندر چل رہی ہے, جس سے تاجر برادری بہت زیادہ متاثر ہے اور کاروبار نہ ہونے کی وجہ سے شدید پریشان ہے. میں چاہوں گا اپنی حکومت سے, اپنے اداروں سے, کہ یہ جنگ بھی آپ نے اسی طرح جیتنی ہے جس طریقے سے ہم نے ہندوستان کو شکست دے کے فاتح ہوئے ہیں. جی تو ناظرین, آپ نے انجمن تحفظ زرگرہ کے جو عہدیداران ہیں ان کی گفتگو سنی. ان کا کہنا تھا کہ جشن آزادی کے موقع پر تمام قوم کو, تمام ملک کے لوگوں کو متحد ہو جانا چاہیے, اور خاص طور پر پاک فوج کو خراج تحسین پیش کیا گیا مارکہ حق پر, اور جیسے انہوں نے دشمن کو مات دی اس پر پوری قوم کا سر فخر سے بلند ہے, اور قوم کو اس چیز کا فخر ہے کہ ہماری پاک فوج سیسہ پلائی دیوار کی مانند ہمارے لیے کھڑی ہے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان صابر غوری اور کیمرہ مین عمران عارف کو اجازت دیجیے. دیکھتے رہیے قوت نیوز.